ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں قل اتنبئون اللہ آپ فرما دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی رد و بدل کرو اس میں کوئی تبدیلی کرو اس کا جواب دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی میں اس کو اپنی طرف سے تھوڑا ہی تبدیل کر سکتا ہوں میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون غور نہیں کرتے ہو اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے یہاں گزارا 40 سال تم 40 سالوں میں تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری طرف وحی آتی ہے اب کہہ رہا ہوں تو اب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو کہہ رہا ہوں لہذا میں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا آج کے سبق میں بتایا کہ وہ کیوں کہتے تھے وجہ کیا تھی یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ کیوں کہتے تھے اس کو تبدیل کرو وہ کیوں کہتے تھے اس کو چھوڑو اور کوئی اور لے آؤ کیا اختلاف تھا فرمایا اختلاف یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے اور قرآن پاک شرک کی تردید کرتا ہے یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی انہوں نے کچھ معبود بنا رکھے تھے کوئی مسجود بنا رکھے تھے ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ جب خوش ہوں گے تو بس اللہ بھی خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتائیں
کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے نا کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی واسطہ ہے، اس کے بغیر عبادت بندے کی اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتی، یہ تم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو۔ اللہ نے تو ایسا کوئی نہیں بنایا کہ جناب میری عبادت کرنی ہو تو پہلے کسی اور کی عبادت کرو تو تب جناب مجھ تک پہنچو گے، ایسا قانون ایسا ضابطہ رب کے ہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تم جو بنا رہے ہو تو یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہو، اللہ کو خبر دے رہے ہو، نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور باقی جن کو اوپر تم نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں وہ نفع کے بھی مالک نہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں، اور نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے علی ان ینفعوک، اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچانا جائے، تو ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے الا قد کتب اللہ لک، وہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری امت اجتماع کر لے اور اکٹھی ہو جائے اس بات پر عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہیں، ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے الا قد كتب اللہ علیک، وہی ضرر پہنچے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قلم خشک ہو گئے، صحیفے لپیٹ دیے گئے، یعنی جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، اب میرے تیرے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ خیر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اللہ کہتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ کسی شرک کرنے والے سے پوچھیں وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں عبادت کرتا ہوں، نہیں جی نہیں، توبہ تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے جی، عبادت کہنا ضروری نہیں کہ بندہ زبان سے بھی کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں ہے، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عیسائی مسلک سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک بات قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو رب بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ، کہ ان کو رب مانتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا تھا اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رب بنا رکھا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ بتاؤ کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کہتے تم مانتے تھے یا نہیں؟ فرمایا جی بالکل۔ اگر حرام کہتے تو مانتے تھے، جیسے وہ کہتے جی ہم تو وہی کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا یہ اختیار جو اللہ کے پاس تھا یہ تم نے ان کو دے رکھا تھا، اگرچہ تم زبان سے ان کو رب کہتے نہیں تھے، لیکن جو اختیار اللہ کا تھا وہ اختیار تم نے ان کو دے رکھا تھا، اور اسی کو کہتے ہیں رب ماننا۔ زبان سے تم نے کبھی ان کو رب نہیں کہا، لیکن اللہ کی صفتیں ان کو دے رکھی تھی، اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو رب بنا رکھا تھا۔ تو معلوم ہوا زبان سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بے شک یہ میرا معبود ہے، نہ کہے، لیکن جو صفتیں رب کی ہیں وہ صفتیں ان میں تقسیم کرے اور ان صفتوں میں ان کو شریک بنائے، یا وہ اعمال جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے کریں تو یہ بن جاتی ہے عبادت۔ کیا بن جاتی ہے جی؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور عبادت کی 11ویں ہوئے یا 12ویں ہوئے، جب نظریہ عقیدہ جب نظریہ بن جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب میں ذرا عبادت کی تعریف کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ دیکھیں جی، آپ میرے طرف منہ کر کے بیٹھے، میں آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، بعض ساتھی دو زانو بھی بیٹھے ہیں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بولے نا جی، عبادت بن جاتا ہے۔
کیا فرق ہے؟ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ تو توجہ کیجیے گا، دو صفتیں اگر اس بیٹھنے میں آ گئیں تو یہ بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور لأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها علی النفع والضرر۔ عبادت کی یہ تعریف ہے کہ اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ نظریہ رکھ لیا جائے کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، یہ دو صفتیں ہیں، وہ جانتا ہے اور وہ اس پر مجھے جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھ کر فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذِهِ الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ، ہر دعا ہو، ہر تعظیم ہو، ہر ثنا کا کلمہ ہو، اس نظریے، ان دو نظریوں کے بعد جو انسان کی زبان سے، اس کے بدن سے صادر ہوگا وہ عبادت بن جائے گی۔ اب اس کی آسان تشریح یوں سمجھیے، جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمارا دو نظریے ہوتے ہیں۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہوتا ہے یا نظریہ یا نہیں ہوتا؟ اگر یہ نظریہ نہ ہو تو پھر عبادت کا فائدہ کیا؟ یہ سب کا نظریہ ہوتا ہے، میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں یا جو بھی عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ میرے اس عمل کو کیا کرتا ہے جی؟ جانتا ہے۔ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میرا اللہ اس پر خوش ہوگا، جب خوش ہوگا تو پھر وہ ثواب دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ عقیدہ بنا رہا ہے عبادت۔ اب یہ عقیدہ کسی ہستی کے بارے میں رکھ دیا جائے کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہے، وہ میرے حالات سے باخبر ہے، اور یہ جو میں اس کے نام پہ نیاز دوں گا یا کوئی عمل کروں گا وہ بڑے خوش ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے کہ واہ پترا چنگا کام کیتا ہی، وہ خوش ہوں گے۔ یہ نظریہ اگر رکھ لیا جائے کسی ہستی کے بارے میں تو اس ہستی کی عبادت بن جائے گی۔ اس ہستی کی کیا بن جائے گی؟ مثال کے طور پہ ہم کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کتنے چکر لگاتے ہیں جی؟ 7 چکر لگاتے ہیں کعبے کے گرد۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ جب ہم کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا نظریہ ہوتا ہے؟ کہ میرا اللہ میرے ان چکروں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ آئی؟ اور ایسا جانتا ہے کہ دل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میں یہ چکر جو لگا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے لگا رہا ہوں یا کسی اور چکر میں لگا رہا ہوں۔ اللہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ ہے پہلا نظریہ۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں گھوم رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، میرا اللہ خوش ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو پھر ثواب دے گا۔ تو بھائی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہے عبادت۔ اب یہ عقیدہ رکھ کر میں کسی قبر کے گرد چکر لگاؤں اور نظریہ یہ ہو کہ صاحب مزار جو ہے نا قبر والا، ایک تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سرکار آئے ہوئی ہیں اور جناب یہ میرے پاس طواف کر رہے ہیں، بتاؤ وہ پہلا عقیدہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اگر میں نے یہ رکھا تو، اور پھر میں کہوں گا کہ بادشاہ یہ حضرت جی بڑے خوش ہوں گے، تو دوسرا نظریہ بھی آ گیا۔ یہ عقیدہ رکھ کر چکر لگایا جائے، کوئی خیرات کی جائے، کوئی جناب جھکا جائے، کوئی بیٹھا جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں، یا کوئی عمل کیا جائے، یا زبان سے کوئی تعریفی کلمہ بولا جائے، وہ عبادت بن جائے گا۔ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، زبان سے کلمہ نکلتا ہے سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اب آپ سب نے کہا سبحان اللہ، کیا نظریہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کلمے کو جانتا ہے، اور رب بڑا خوش ہوا ہوگا کہ جناب فلاں مسجد میں صبح کے وقت کافی سارے لوگ بیٹھے تھے اور سب نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ خوش ہوا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے جب اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ ثواب دے گا اس پر۔ یہی نظریہ، یہ ہو گئی اللہ کی عبادت۔ یہی ایسا کوئی جملہ کسی اور ہستی کے لیے بولا جائے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی ہستی کے لیے، تو یہ کلمہ جیسے اللہ کی نیت ارادہ رکھ کے اللہ کے لیے بولا تو اللہ کی عبادت بن گئی۔ اگر اس طرح کا کوئی تعظیمی کلمہ، سبحان اللہ ضرور نہیں، کوئی تعظیمی کلمہ اگر کسی اور ہستی کے لیے بولا جائے گا، یہ عقیدہ رکھ کر
کہ وہ خوش ہوگا تو یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی، چاہے ہم اس کو عبادت نہ بھی کہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عملاً اس کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح پھر عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ، آگے بولے نہیں، والصلوات والطیبات، جن کو یاد ہے وہ بولے، جن کو نہیں یاد ہے وہ جماعت والوں کے ساتھ سروزہ لگائیں تاکہ یاد ہو جائے۔ التحیات للہ، تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ اللہ، اور بدنی باتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ، اور مالی باتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ اب دیکھو یہ تینوں چیزیں آ گئی، زبان کے ساتھ کوئی پکار کرنا، بدن کے ساتھ کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور مال کے ساتھ صدقہ، خیرات، حج، قربانی، نذر، نیاز، منت، منوتی، یہ تینوں قسمیں ہیں عبادت کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ توجہ کریں جی، یہ جو مشرکین مکہ تھے، ابو جہل اس کی ساری پارٹی، کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، صرف مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کی کافی ساری صفتیں بھی مانتے تھے۔ چلو آپ تھوڑا سا ایک ورقہ صرف آگے الٹائیں، دیکھ لیجئے، صرف ایک ورقہ، یہ آگے آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہے اسی سورہ یونس کی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرما دیجئے آیت نمبر 31، من یرزقکم، ان سے پوچھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، کون مالک ہے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارے کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جواب میں یہ مشرک کہیں گے کہ کون ہے؟ اللہ۔ یعنی صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ سارے کام وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کہہ دیجیے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تو تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہوتی ہے، اگر اس کا ڈر چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اگر یہ صفتیں ساری اللہ کی مانتے ہو پھر بھٹک کہاں رہے ہو؟ معلوم ہوا یہ صفتیں اللہ کی مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا یہ جو ہمارے لات صاحب ہیں، منات صاحب ہیں، مائی عزا ہے، یہ جو بھی ہم نے بنا رکھے ہیں، اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم ان کے آگے جب جاتے ہیں نا، نذرانے پیش کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ خوش ہوتے ہیں نا، اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تو جنت دیتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں یہ اللہ کو کہتے ہیں ان کو جنت دے دے اور ہمارا کام بن جاتا ہے، اتنی بات تھی۔ یہ خوش ہوتے ہیں، رب کہتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، جو بھی عمل کرنا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے کرنا، بس اتنا سا فرق ہے۔ دیکھو جی درود شریف ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ ہاں یہ فرق ہے، پڑھا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، خوش اللہ کو کیا ہے، خوش کس کو کیا ہے؟ اللہ۔ درود بھی ایک عبادت ہے، لیکن پڑھا بچے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن خوش ہو کر رحمتیں کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیج۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل ہو وہ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ خوش ہو کر اس پر اجر عطا فرمائے گا، یہ ہو گئی اللہ کی عبادت۔ اور اگر کسی اور کے لیے کیا جائے گا کہ وہ خوش ہوگا، نانا بابا نا، یہ نہیں، یہ شرک بن جائے گا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، واپس آئیے، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ مشرکین عرب بعض اعمال تو ایسے زبردست کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دیکھو جی اللہ ہم سب کو بار بار کعبے کی زیارت کے لیے لے جائے۔ یہ جو حتیم ہے بیت اللہ کے ساتھ حتیم جو حصہ باہر ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرکین کے پاس چندہ جو اکٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا پڑ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے
پیسہ وہی لگانا ہے جو بندہ مزدوری کر کے آئے، باقی مشکوک پیسہ نہیں لگانا اللہ کے گھر میں۔ اب دیکھو کتنا اونچا عمل ہے۔ ہماری یہ مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہے، ہم نے تو کبھی ایسی شرطیں نہیں لگائی بھائی اپنے صرف ہاتھ کی کمائی کی جو آئے لگا لیتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ لیکن ان کا تقویٰ دیکھو کہ صرف وہی پیسہ لگانا ہے یہاں پر جو خالص حلال کی کمائی ہوگی، اگر ذرا بھی شک والا بھی پیسہ ہوگا نہیں لگانا۔ اب وہ حلال والی کمائی اتنی اکٹھی ہوئی کہ پورے بیت اللہ پہ چھت پڑ نہیں سکتا تھا، ان کا کوئی بات نہیں، حتیم باہر نکال دو، کچھ حصہ باہر رہ جائے گا، خیر ہے، چھت سارا نہیں پڑتا، خیر ہے، لیکن پیسہ مشکوک اللہ کے گھر میں نہیں لگنا چاہیے۔ اتنا بڑا عمل، یہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں تھا، بہت بڑا عمل تھا۔ حاجیوں کو ستو پلانا اور بڑے دیگر ان کے کام تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ ادھر وہ کام بھی کر لیا اور ادھر جناب لات منات عزا حبل کے سامنے بھی جھک گئے، یہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ادھر میرا خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، ادھر اوروں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، یہی تو گڑبڑ ہے نا۔ جو بھی عمل کرنا ہے صرف میری رضا کے لیے کرنا ہے، بس یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ الاخلاص سر من سری۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اخلاص یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اخلاص کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، لقد سألت شیئا عظیما، بڑا عظیم مسئلہ تو نے پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے، تو رک جا، یہ جب جبرائیل آئیں گے نا یہ ان سے پوچھیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے کہ میں ابھی بتا دوں، یہ تو اللہ سے پوچھ کر ہی بتائیں گے کہ اخلاص کیا ہے۔ پھر رب سے پوچھا، رب نے بتایا الاخلاص سر من سری، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جہاں دوسرا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ راز ہوتا ہی وہ ہے نا کہ میں نے ایک ہی رازدان بنایا ہے، میں نے قاضی صاحب کو کہا یہ بات آپ کے پاس راز ہے جی، کسی کو نہیں بتانی، اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بتا دی تو راز نہ رہا، راز نہ رہا۔ راز تب تک ہوگا جب تک ان کے سینے میں رہے گا۔ رب کہتا ہے عبادت میری اس وقت تک ہوگی، اخلاص اس وقت تک ہوگا جس وقت خالص میرے لیے ہوگا۔ اگر میرے نبی کو بھی یا میرے کسی اپنے کو بھی بیچ میں شریک کر دیا پھر راز راز نہیں رہتا، پھر اخلاص اخلاص نہیں رہتا۔ تبھی تک اخلاص ہوگا جب دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر ایک کی نفی کر کے صرف اللہ کا اثبات ہو، یہ ہے خالص میرے اللہ کی عبادت، یہی اللہ کو پسند ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جو کہتے تھے قرآن اور لے آؤ، جو کہتے تھے ہمیں یہ قرآن نہیں پسند، کیوں کہتے تھے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ اچھا دون اللہ کا ایک اور معنی بھی سمجھ لیجیے، ایک معنی تو میں نے کر دیا نا اللہ کے علاوہ، دون اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کے علاوہ۔ دون کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے نیچے، دون کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نیچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ممبر کی تیسری سیڑھی پر، اور آپ کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے دونا۔ ابو بکر کھڑے ہوتے تھے نبی پاک کے مقام سے دونا، یعنی نیچے والے مقام پر۔ تو دونا کا کیا معنی ہو گیا؟ نیچے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے جو نیچے ان کی عبادت کرتے ہو، نیچے والوں کی کیوں کرتے ہو، اوپر والے کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوئی بات سمجھ میں آئیے؟ دوسرا معنی کے حساب سے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے جو نیچے ہیں، اللہ سے نیچے ہیں۔ ارے اوپر والے کو چھوڑ کر نیچے والوں کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت تو اس کی کرو اللہ اکبر جو سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ پہاڑ پر چڑھتے، سیڑھیوں پر چڑھتے، اوپر جاتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اونچا آ گیا، اوپر آ گیا، بہت اوپر آ گیا، لیکن اللہ تو اس سے بھی اونچا ہے، تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کن کی کرتے ہیں؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ،
جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے۔ یہ ستون ہے، میں اس کو بڑی جناب صفائی کروں، یہ کو کروں، یہ ستون مجھے کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ میں اس لیے کروں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خوش ہوگا تو اللہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر میں اسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہوں، یہ فرق سمجھنا ہے تھوڑا سا، بس عمل کیجئے۔ مثال کے طور پہ کسی بزرگ کی قبر ہے، آپ وہاں گئے ہیں، فاتحہ پڑھے، آپ نے وہاں صفائی کر دی ہے، اگر آپ اس لیے کریں گے کہ یہ خوش ہوگا نا، پھر غلط ہے۔ آپ نے اس لیے کرنا ہے بھائی اللہ خوش ہوگا کہ میرے نیک بندے کی قبر کی صفائی کرنے کے لیے آیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا، بھائی یہ فرق سمجھنا ہے۔ قبرستان جانے سے کوئی نہیں روکتا، حضور نے خود فرمایا کہ جایا کرو، بزرگوں کی قبروں پر جانے سے بھی کوئی نہیں روکتا، فاتحہ پڑھنے سے بھی کوئی نہیں روکتا، بس یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے کہ یہ ستون ہے مسجد کا، میں اس کی رگڑائی کروں، صفائی کروں، چمکاؤں، مسجد میں جھاڑو دوں اس لیے کہ یہ ستون خوش ہو جائے گا، یہ میری غلطی ہے، میں اس لیے کروں کہ کون خوش ہوگا، بس یہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے آئے، حجر اسود کے سامنے آ کر رک گئے، جس کو بوسہ دینا میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ اپنی زبان سے فرمایا، فرمانے لگے واللہ اعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع کا بھی مالک نہیں، تو نقصان کا بھی مالک نہیں۔ بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر حضور تجھے بوسہ نہ دیتے تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دے۔ بوسہ دے رہا ہوں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر، باقی راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ یہی وجہ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، یہاں کا وہ طواف کے بعد سجدہ کرے رب کا، تاکہ پتہ چلے اس پتھر کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں۔ رب نے عمر کی تائید میں قرآن نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو کعبے کا طواف کرے مقام ابراہیم پر رب کی نماز پڑھے، رب کا سجدہ کرے۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ ذرہ بھر بھی نقصان، ذرہ بھر بھی نفع دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اچھا، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، فرماتے ہیں مخلوق مخلوق سے مدد مانگے، اس کی مثال ایسے ہے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے، دونوں ہیں جیل میں، وہ کہے یار مہربانی، اسے پہلے پہ جائے وہ مہربانی کرنا یار میری رہائی سے بارش کر، مہربانی کر، وہ کہے گا بے وقوفہ میں خود جیل میں ہوں تیری رہائی کیسے کروں؟ رب کہتا ہے جو خود حاجتوں میں گھرے ہوئی ہیں وہ تیری حاجت روائی کیا کرتی ہے؟ اس سے مانگ جس کو کوئی حاجت نہیں ہے اور وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اور میں ما لا یضرهم ولا ينفعهم، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے۔ چلو آج ویسے بھی اتوار ہے، 2 منٹ فالتو ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ یاسین نکالیں، ذرا ایک مقام دیکھ لیجئے، سورہ یاسین 23واں پارہ بالکل شروع سے، سورہ یاسین نکالیں جی 23واں پارہ شروع سے۔ سارا واقعہ آپ کو نہیں سناتا، آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک بستی میں اللہ نے 3 رسول بھیجے، انہوں نے 3 رسولوں کا انکار کیا، ان کی تائید کرنے والا حبیب نجار جس کا نام مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ آیا، قرآن میں نام نہیں ہے، وہ آیا اور اس نے کہا 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے۔ اور آگے کہنے لگا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں؟ حالانکہ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان کوئی تکلیف مجھے پہنچانا چاہے، بِضُرٍّ، یہ با نکرہ کی ہے،
اور ذرن پہ تنوین بھی نہ کرے، بالکل تکلیف چھوٹی سی اگر اللہ دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، ساری کائنات سفارشیں کرنے پر آ جائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، سورہ یاسین کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا وہ کیا بیان ہوا کہ ساری کائنات سفارشیں کرتی رہے، اللہ کی دی ہوئی چھوٹی تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ینقذون، نہ کوئی بچا سکتا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، ہوگا کیا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھوں گا۔ واپس آئیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں عبادت ان کی کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر نظریہ اور عقیدہ کیا ہے ان کا ان کے بارے میں؟ فرمایا عقیدہ یہ ہے، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، وہ جی ان کے بغیر اللہ تک نہیں نہ پہنچ سکتے۔ یہاں پہ پھر مثالیں دی جاتی ہیں، وہ جی کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو اس کے جب تک چپڑاسی سے پی اے سے نہ ملیں گے تو کیسے ملیں گے اس کے ساتھ؟ یہ مثال کہ بھئی یہ مثال دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ حالانکہ یہ مثال غلط ہے، اس لیے کہ یہ مثال تو مخلوق کی ہے، مخلوق کی مثال خالق کے ساتھ، نعوذ باللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں جس افسر سے میں ملنے گیا، میں ڈی سی صاحب سے ملنے گیا، ایس پی صاحب سے ملنے گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں باہر کھڑا ہوں، ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ میں کیوں گیا ہوں، اس لیے میں آگے بندہ بھیجوں گا، وہ جا کر بتائے گا جی فلاں بندہ آئے آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور جب میں رب کے پاس جاؤں گا تو نعوذ باللہ کیا رب کو بھی نہیں پتہ؟ رب تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، مجھے پتہ بعد میں چلا، اللہ کو پہلے پتہ ہے۔ یعلم السر واخفی، سورۃ طٰہٰ میں رب نے فرمایا وہ تمہارے دلوں کے راز بھی رب جانتا ہے، راز سے زیادہ مخفی بات، یعنی راز تو وہ ہے جو تو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، اس سے بڑھ کے مخفی بات وہ ہے جو ابھی تو بھی نہیں جانتا، آج سے 10 سال بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا اللہ اس کو آج جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صرف، تو فرمایا مخلوق کی مثال اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اچھا، اس پر ایک اور بڑی دلچسپ بات سمجھنے کے لیے کہ میں گیا ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے، اتفاقاً وہ دفتر سے باہر کھڑے تھے، ادھر سے میں گیا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، دعا سلام کی، کہنے لگے ہاں جی مولوی صاحب خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں آگے سے بولوں نہیں، کبھی دائیں دیکھوں اور کبھی بائیں دیکھوں۔ وہ پوچھے مولوی بول کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے؟ میں ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہو جی میں تھوڑے چپڑاسی نو دیکھ رہا ہوں۔ میں کس میں دیکھ رہا ہوں؟ چپڑاسی دیکھ رہا ہوں۔ چپڑاسی نال کی کام میں تیرا؟ کام تو اس نال نہیں، کام تو تھوڑے نال ہی ہے، تو پھر چپڑاسیاں کیوں دیکھ رہا؟ وہ جی دیکھو نا تمہیں ملنا ہوئے تو پہلے چپڑاسی نے تو ملنا پینا، تو وہ رکھ کے مینوں کان نال مار سی، بیوقوف آدمی، جب میں تجھے مل گیا ہوں اور میں خود تجھے کہہ رہا ہوں کہ کیا کام ہے بتا، اب چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بھائی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ خود مل گیا افسر، پھر چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے رب کہتا ہے میں شاہ رگ کے قریب ہوں، اور رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا۔ لیکن نہیں یا اللہ پھر انج نہ ہویا نا، سمجھ آئی؟ یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ افسر مل گیا ہے اور پھر چپڑاسی کو دیکھ رہا ہے، رب مل گیا ہے، رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، زور سے کہو سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا یہ کب کہتے ہیں؟ جب رکوع والی تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ کے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بتاؤ بھائی وہ تسبیح ہم نے اونچی پڑھی یا دل میں پڑھی؟ آہستہ پڑھی نا، لیکن اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سن لی۔ اللہ یہ عقیدہ نماز میں سکھا رہے ہیں، ارے تو دل میں بھی پکارے گا تو تیرا اللہ تیرے پکاروں کو سن لے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں۔ اس کا جواب سنیے اور پھر بات ختم۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، رب کہتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سفارشی ہیں، اس کو تم یوں کہو کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو وہ نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔
بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں رب نے تو ایسا اپنے لیے کوئی سفارشی مقرر کوئی نہیں کیا ہوا، تم نے بنا ڈالے اور اللہ کو بتا رہے ہو۔ سبحانہ، اللہ ان سفارشیوں میں فارشیوں سے پاک ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔